یہ بڑے پیر دستگیر ہیں جن کی تربیت کا عالم دنیا سے جداگانہ ہے. اسی لیے خود فرماتے ہیں ہماری بارگاہ کا انڈا بھی لوگوں کی مرغیوں سے بھاری ہے. اسرار شریف کی روایت ہے نا مفتی صاحب. یعنی بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ کی طرف جس نے قدم بڑھا دیا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ابھی وہ سلسلہ قادریہ میں داخل ہی ہوا ہے، دیگر پر اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جو آخر میں لوگ اوراد و وظائف اور چلہ کشی کے بعد میں پاتے ہیں، قادری غوث پاک کی نسبت سے قدم رکھنے کے بعد پاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ 8 سال کا بچہ ہے، ایک 8 سال کا بچہ. اس 8 سال کے بچے کا عالم یہ ہے کہ بغداد میں ایک شخص نے ایک منبر بنایا. منبر بہت خوبصورت، کئی سال کی محنت لگی اس کو اس منبر کو بنانے میں، تراشنے میں. تراش کر بہت اچھے انداز میں اس نے اس منبر کو تیار کیا. اتنا خوبصورت منبر بنایا کہ جو کوئی دیکھتا اسے دیکھتا رہ جاتا. اس کی خوبصورتی کا چرچا اور اس منبر کا چرچا دوسرے ممالک میں ہونے لگا. لوگ آتے دیکھتے، یہاں تک کہ بڑے بڑے رئیس، وزیر اور بادشاہوں نے تک اس منبر کو دیکھا. اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ منبر ہمارے محل میں لگے، ہمارے گھر میں لگے. کوئی کہتا کہ میں مسجد بنواؤں گا، اس میں اس منبر کو لگاؤں گا. منہ مانگی قیمت دینے کے لیے لوگ اس کو تیار تھے. مگر یہ ایک عجیب شخص تھا کہ جس نے سالوں سال لگائے منبر کو بنانے کے لیے، اور اس کے بعد میں منہ مانگی قیمت آ رہی ہے بادشاہوں کی طرف سے. ایک بادشاہ نہیں، کئی بادشاہ جو قیمت چاہتے ہیں وہ قیمت دینے کو وہ تیار ہیں. اس کے باوجود بھی یہ بیچنے کو تیار نہیں ہے. بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، کوئی اپنے محل میں لگانے کے لیے تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مسجد بنائیں گے اس میں لگانے کے لیے. مگر یہ تیار نہیں، کسی کو، سب کو منع کر رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے. تو یہ 8 سال کا بچہ ہے جو اس منبر کو غور سے دیکھ رہا ہے. لوگ آتے تھے جاتے تھے کہ 8 سال کا بچہ. اس کاریگر نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ بچہ اس کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہا ہے. پوچھا، بیٹا تم اس منبر کو کیوں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ جس کے پاس ہزاروں کی بولیاں، لاکھوں کی بولیاں اس وقت میں منہ مانگی قیمت لگ چکی تھی اس منبر کو بیچنے کے لیے. جو چاہو، جو جس قیمت میں چاہو اس منبر کو ہمیں دے دو، جو تمہاری مرضی. اس نے کسی کو نہیں دیا. اب وہ بچے کو پوچھ رہا ہے 8 سال کے، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو اس میں؟ تو کہا کہ یہ منبر اگر مجھے دو گے آپ، مجھے یہ منبر خریدنا ہے. تو کہا خریدو گے؟ کہا ہاں. تو کیا قیمت کیا دو گے؟ بولے قیمت تو میرے پاس نہیں ہے. تو اچھا قیمت نہیں ہے تو اس کو خرید کر کرو گے کیا؟ اس کو لے کر کرو گے کیا؟ اب اس بچے کا جواب تھا، اس بچے نے جواب دیا تھا کہ اس منبر کو لے کر میں بیت المقدس میں مسجد اقصی میں لگاؤں گا. مسجد اقصی میں لگاؤں گا. یہ سننا تھا جو سالوں سال جس کی محنت تھی، جس کے لیے اس نے خرچ کی تھی. اس نے اس بچے کو کہا کہ میں نے آج یہ تمہیں منبر دے دیا.
ایک 8 سال کا بچہ ہے جس کی کیا شعور ہے، جس نے صرف کہہ دیا کہ مجھے مسجد اقصی میں لگانا ہے، بیت المقدس میں لگانا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تم پاگل ہو گئے ہو، 8 سال کے بچے کو ممبر دے رہے ہو؟ کہا کہ میری محنت وصول ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اسی کام کے لیے اس ممبر کو بنوایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بچہ اگر اس کو نہ بھی لگائے تب بھی اس کا یہ کہنا میرے لیے کافی ہو گیا کہ میں بیت المقدس میں اس کو لگاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر اس کاریگر کی وہ محنت بھی کام آئی، اور اس 8 سال کے بچے نے بڑے ہونے کے بعد میں جوانی میں اس 8 سال کی بات کو بھولا نہیں۔ کیا بات، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ماں باپ کی تربیت تھی، بے شک، بے شک، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بڑے پیر دستگیر کے انگلیوں کے واہ، پنجے کے 3 انگلی کے نشان سبحان اللہ، اس بچے کے گردن پر تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ساری دنیا نے اس بچے کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے سبحان جو فاتح بیت المقدس بنا۔ سبحان اللہ، بڑے پیر دستگیر نے صلاح الدین ایوبی کے بچپن میں اپنا دست پاک رکھا تھا، سبحان اللہ، 3 انگلیوں کے نشان اس کے گردن پر تھے، اور اس کو اس بات کا یقین تھا کہ کٹوں گا تو نہیں کبھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ غوث پاک نے اپنی انگلی کے نشان رکھے، سبحان اللہ، ہاتھ رکھا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ کیا تیرا، بات ہے، سبحان اللہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، واہ، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، یہی بڑے پیر دستگیر، سبحان اللہ، میں اپنی غوث پاک نے کیسے سنبھالا۔